بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی جیسی زندگی دی ہے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے قوت، طاقت، عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی یہ سوچ، سمجھ اور صلاحیتیں کس پہ خرچ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر دنیا کے تمام انسانوں پر ہے، آپ پر، مجھ پر، ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے حکمرانوں پر، غریبوں پر، امیروں پر، دیہاتیوں پر، پہاڑیوں پر، میدانیوں پر، سب پر اللہ کی نظر ہے۔ یہ اپنی سوچ کہاں لگا رہا ہے، یہ اپنی صلاحیت کہاں خرچ کر رہا ہے۔ جو انسان اپنی صلاحیتیں اور اپنی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کو دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور عزت عطا فرماتے ہیں اور سکون عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات رکھے ہیں کہ دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اس انداز سے کی، اپنی امت کی ذہن سازی اس انداز سے کی کہ ہر مسلمان کی ساری صلاحیت صرف اللہ کو راضی کرنے میں خرچ ہو۔ اگر وہ تجارت کرتا ہے تو وہ اللہ کو خوش کرنے کے طریقے سے اور اللہ کی پسند پر تجارت کرے۔ اگر وہ ملازم ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کرے کہ میری ملازمت میں کوئی بھی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا اصل مقصد ہے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، تو آج کل کا آدمی، جدید تعلیم یافتہ آدمی، وہ کہے گا تو صرف عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ صرف عبادت کرتے رہیں گے تو یہ بچے کہاں سے آئیں گے، نسل کہاں سے چلے گی؟ چونکہ شادی تو کرنی نہیں ہے، عبادت ہی کرنی ہے، تو پھر یہ نسل کہاں سے چلے گی؟ تو عبادت کا مقصد صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں، عبادت کا مقصد صرف کوئی کونا پکڑ کر اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا نہیں۔ عبادت کا مقصد اپنی صلاحیتوں کو ہر کام میں، ہر لائن میں، ہر راستے میں اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرنا، اس کا نام ہے عبادت۔
ایک تاجر اگر شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے اور اپنی تجارت میں کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں کر رہا، کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں اٹھا رہا، تو یہ تاجر نہیں، یہ عابد ہے۔ ایک ملازم اپنی ملازمت میں کوئی قدم شریعت سے ہٹ کے نہیں اٹھا رہا، سنت سے ہٹ کے نہیں اٹھا رہا، کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر رہا، تو یہ ملازم نہیں، یہ عابد ہے۔ ایک مزدور اگر اپنی مزدوری میں اللہ تعالیٰ کی پسند کو سامنے رکھ کر مزدوری کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، تو یہ مزدور نہیں، یہ عابد ہے، یہ اللہ والا ہے۔ آج امت مسلمہ میں اس غلط فہمی کی وجہ سے دو طبقے بن گئے ہیں، یعنی امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک دنیا دار کہلاتے ہیں، ایک دیندار کہلاتے ہیں۔ حالانکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، بھلا وہ دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا دار نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی اور آخری نبی تسلیم کرتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا، وہ دیندار ہے۔ بس اس کو صرف یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس لائن پہ چل رہے ہیں، اس لائن میں اللہ کی پسند، اللہ کے نبی کی پسند، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر آپ چلیں، اللہ آپ سے تجارت میں راضی، اللہ آپ سے ملازمت میں راضی، اللہ آپ سے حکومت میں راضی، وزارت میں راضی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وزیر سے وزارت چھڑوانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دکاندار سے دکان چھڑوانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے شادی شدہ کو بیوی کو طلاق نہیں دلوانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کی پسند پہ چلنا۔ اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تجارت میں اللہ کی بالکل نافرمانی نہ کرنا یہ آسان نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا، ایک نمبر کام کرنا، کبھی دو نمبری نہ کرنا، کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا، کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین، وہ بزنس مین اور وہ دکاندار اور وہ تاجر جس میں دو باتیں ہوں، دو باتیں، صرف دو باتیں اس کے اندر ہوں، ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے۔ کس کا حشر؟ بولیے، کعبے کے امام کا نہیں، مسجد نبوی کے امام کی بات نہیں چل رہی، یہ کعبے کے امام کی بات نہیں چل رہی۔ یہ جہاد میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا مرتبہ پانے والے کی بات نہیں چل رہی، یہ ساری زندگی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی بات نہیں چل رہی، یہ ساری رات تہجد پڑھنے اور سارا دن نفلی روزے رکھنے کی والے کی بات نہیں چل رہی، یہ ایک دکاندار کی بات چل رہی ہے، ایک دکاندار آدمی۔ التاجر الصدوق الامین، وہ دکاندار جس میں دو باتیں ہوں، ایک صدوق، صادق نہیں، صدوق، بہت سچ بولنے والا۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، صدوق کہتے ہیں بہت سچے کو۔ کبھی اس کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلتی کہ جس سے اگلے کو دھوکہ لگے، بالکل کھری کھری، صاف صاف، ستھری ستھری بات کرنے والا، اس کو کہتے ہیں صدوق۔
ایک تو دکاندار میں یہ صفت ہو کہ وہ بہت سچ بولنے والا ہو، اور دوسری بات یہ ہو کہ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری کا معاملہ کرے، دوسرے کے ساتھ جو دوسرے کا اس کے بارے میں گمان ہے نا اس کے مطابق اس سے معاملہ کرے۔ اگلا سمجھتا ہے بھئی یہ میرے ساتھ دو نمبری نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرنی چاہیے۔ امانت داری کا معاملہ کرنے والا، یہ دو صفات جس میں ہوں تو آگے اس کا جو انعام بتایا گیا ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاجر کے لیے صدوق اور امین ہونا مشکل ہے۔ انعام بتا رہا ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کہ انعام ہے مع النبیین، یہ قیامت کے دن عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور ان کے ساتھ ہوگا جو نبیوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ صدیق وہ ولی ہے، صدیق اس ولی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس صرف نبوت نہیں باقی اس میں ساری صفات نبیوں والی ہیں، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ صدیق نبی نہیں ہوتا، ولی ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا ولی ہوتا ہے، اتنا زیادہ نبی کی نقل کرنے والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے کہ اس میں اور نبی میں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا، ایسے لگتا ہے وہ اوریجنل کاپی ہے اور یہ اس کی ڈپلیکیٹ ہے۔ بس اس کے پاس نبوت کا تاج نہیں ہے، باقی ساری اس میں وہ صفات ہیں جو نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دکاندار نے سچائی کو پلے باندھ لیا اور جس دکاندار نے امانت داری کو پلے باندھ لیا، کل قیامت کے دن اسے عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اسے بازاریوں کے، یہ بازاری آدمی ہے نا، یہ بازاریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، یہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کی پسند پہ چلنا، اللہ کی پسند پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ جتنا مجمع اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا دیندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، سارے نمازی لگ رہے ہیں، سبھی کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، سبھی کے چہروں پہ سرکار کی سنت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ آیا میں نے صرف داڑھی ٹوپی رکھ کے اسلام کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور اسلام کا لیبل لگا لیا ہے، یا واقعی میں اسلام پہ چل رہا ہوں اور میری زندگی اللہ کی پسند کے مطابق ہے اور میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا کہ جن کو لوگ دنیا میں بہت نیک سمجھتے تھے اور جن پر دینداری کا لیبل بھی تھا اور جو دنیا میں دیندار ہی شمار ہوتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر فساق، فجار، نافرمانوں، سرکشوں اور مجرموں کے ساتھ کرے گا، حالانکہ ان پر لیبل دینداری کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، اتنے خوف زدہ۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ بھئی آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے ساری زندگی کسی کی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھائی، آپ نے ساری زندگی کسی کا حق نہیں کھایا، مگر پھر بھی ڈرتے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کے صحابہ تو سارے ولیوں سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، سارے صحابہ سارے ولیوں سے بہت اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے نبی کے سب صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بہت خوفزدہ رہتے تھے، بہت روتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، سہمے ہوتے تھے، ہر وقت ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی تھی ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ آج ہم
4 نیکی کے کام کر کے اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اوروں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اوروں پہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اوروں کے بارے میں تجاویز دینا شروع کر دیتے ہیں، اوروں کے بارے میں تجزیے کرنا اور رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے بالکل نہیں تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے سب کے سب کو اس بات پر روتے دیکھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، ڈرتے رہتے تھے۔ آپ سوچیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا مقام ہے ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو 9 ذی الحجہ کو جب آپ عرفات میں پہنچے تو آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ عرفات میں بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ان اہل عرفہ پر کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اور عمر کو خصوصاً دیکھ کر فخر کر رہا ہے۔ سب پہ فخر کر رہا ہے لیکن عمر پہ ذرا خصوصاً فخر کر، دیکھو میرا عمر عرفات میں پہنچا ہوا ہے، دیکھو میرا عمر ملنگوں کی طرح 2 چادریں اوڑھ کے عرفات کی مٹی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اسلام میں دیکھیں ان کا کیا مقام ہے۔ لیکن ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے رازدار تھے، ہمارے نبی کے رازدار تھے، ہمارے نبی دل کی باتیں ساری ان سے کرتے تھے، اس لیے کہ یہ پیٹ کے بڑے پکے تھے، یہ پیٹ کے پکے ہوتے تھے۔ جو پیٹ کا پکا ہوتا ہے نا اس سے دل کی بات شیئر کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ باہر جا کے ڈنڈورا پیٹے گا تو دل کی بات کرنے کو دل نہیں کرتا اس سے۔ صحابہ میں سے ہر صحابی میں الگ الگ خوبیاں تھیں، جان نثاری ابو بکر جیسی کسی میں نہیں، عدل ابو عمر جیسا کسی میں نہیں، سخاوت حضرت عثمان جیسی کسی میں نہیں، اور علم اور بیدار مغزی اور ہوشیاری اور شجاعت حضرت علی جیسی کسی میں نہیں، امانت داری حضرت ابو عبیدہ جیسی کسی میں نہیں۔ ہر صحابی کی ہر خوشبو کی الگ، ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ میں یہ کمال تھا، تو ہمارے نبی اپنے دل کی ساری باتیں ان سے شیئر کرتے تھے، چنانچہ ان کو اللہ کے نبی کا رازدار کہا جاتا تھا۔ اور جتنے منافق تھے جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ اندر سے کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ آپ نے ان سب کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے یہ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، حضور نے ان کو بتایا۔ حضرت عمر بار بار حضرت حذیفہ کو بلاتے اور فرماتے حذیفہ ایک مجھ پہ احسان کرو، مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ، حضور کا راز فاش نہ کرو، صرف اتنا بتا دو کہ عمر ان میں ہے کہ نہیں ہے۔ آج بتائیے ہم جو نمازی ہیں، ہم جو تبلیغ والے ہیں، ہم جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم جو پڑھانے والے ہیں، ہم جو امامت کرنے والے ہیں، ہم جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم جو اسلامی شکل بنا کر معاشرے میں رہنے والے ہیں، کیا ہمیں کبھی اس کا خدشہ ہوا کہ میں مسلمان پتہ نہیں ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ کبھی ہمیں اس کا خدشہ ہوا؟ جب انتقال کا وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر حال احوال لینے کے لیے تشریف لائے، حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضرت عمر کی حالت اب ایسی ہے کہ اب یہ نہیں بچ سکیں گے، اب یہ نہیں بچ سکیں گے۔ جب آئے نا حضرت علی تو حضرت عمر رو رہے تھے،
حضرت عمر کا رونا ایک عجیب بات تھی. قرآن پڑھ کے تو بہت روتے تھے، دعا کرتے ہوئے تو بہت روتے تھے، نماز میں تو بہت روتے تھے، اس کے علاوہ حضرت عمر روئیں یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنے دلیر اور اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ حضرت عمر کا رونا کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا. حضرت علی نے جب حضرت عمر کو موت کے وقت روتے دیکھا تو حضرت علی بڑے حیران ہوئے، کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، موت سے گھبرا گئے؟ تو کہا علی موت سے نہیں گھبرا رہا، اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ آج کی شام میری پتہ نہیں کہاں ہوگی، جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، میں نہیں جانتا. آج کی شام میری کہاں ہونے والی ہے میں نہیں جانتا، اس پہ رو رہا ہوں. حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ روئیں نہیں، میں نے اللہ کے نبی کو اتنی دفعہ یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اس کی گنتی بھی یاد نہیں ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. جو جوان ہوں گے نا، جو دنیا میں جوانی میں مر جاتے ہیں، یعنی 33 سال 34 سال 35 سال یا 40 سے کم عمر میں جو مر جاتے ہیں، ان سب کے سردار جنت میں امام حسن اور حسین ہوں گے. اور جو 40 سے اوپر کی عمر میں مرتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہوگی، ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما. جب حضرت علی نے حضرت عمر سے یوں کہا تو حضرت عمر کے ایک دم آنسو تھم گئے اور فرمانے لگے علی یہ گواہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی آپ دے دیں گے، وہاں بھی کہہ دینا نا کہ تیرے نبی نے یوں کہا تھا، اللہ اپنے نبی کی بات کو سچا کر کے مجھ پہ رحم کر دے گا. حضرت علی فرمانے لگے صرف میں نہیں، میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن یہ گواہی دے گا. اس پہ جا کے حضرت عمر کو حوصلہ ہوا اور دنیا سے جانا ان کا آسان ہوا. میرے دوستو، صرف نماز پڑھ لینا، صرف ٹوپی اوڑھ لینا، صرف چند نیکی کے کام کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت چاہتے ہیں، عبادت بندگی چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام میں، ہر بات میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنے ہر کام میں اللہ کی پسند کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تجھے کیا پسند ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی. ہمیں اس سے کیا، ہم پہ میلے رہیں گے قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے. ہمیں اس سے کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 بڑا اچھا کام کیا یار، بیٹے کی شادی ایسی کی، واہ 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 مزے ہو گئے. ہمیں اس سے کیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں کی پسند کیا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کس میں مزہ آتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میری بیوی میرے بچوں کا کیا مطالبہ ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا والے کس میں خوش ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کی کیا رضا ہے، یا اللہ آپ کیا چاہتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ جب کبھی بھی بنتے سنورتے تو بن سنور کے آ کے مصلے پہ بیٹھ جاتے تھے. ہم تو بن سنور کے آئینے کے سامنے جاتے ہیں نا کہ دیکھوں کہیں کوئی فالٹ تو نہیں رہ گیا، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اس کو بھی ٹھیک کر لوں. وہ بن سنور کے آ کے مصلے پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ لوگ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ بتا تجھے کیسا لگ رہا ہوں. ابھی یہ تو وہی کرے گا نا جس نے اپنے آپ کو حضور کی سنتوں سے مزین کر رکھا ہو، جس نے داڑھی کے خط لیے ہوئے ہوں، وہ آ کے مصلے پہ بیٹھ کے پوچھے گا کہ اللہ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں. جس نے انگریزی بال رکھے ہوئے ہوں وہ آ کے پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ کیسا لگ رہا ہوں. جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیوی کی بےزتی کی ہو وہ آ کے پوچھے گا یا اللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں.
جس نے ابھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، ابھی کسی کی دل آزاری کی ہو، ابھی کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہو، وہ آ کے پوچھ سکتا ہے اللہ سے، یا اللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ یہ تو وہی پوچھے گا جس نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق بنا لیا ہو۔ یا اللہ دیکھیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میں نے تو بہت کوشش کی ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ آپ کو اچھا لگوں۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں جا رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب ہمارے ساتھ تھے، پیدل جماعت تھی ہماری، پیدل چل رہے تھے، پیٹ میں روٹی نہیں، نیند پوری نہیں، تھکے ہوئے، اور چل رہے ہیں لمبے فاصلے۔ تو میرے جوڑیاں جو بنائی گئی تھیں تو میرے استاد کی جوڑی میرے ساتھ بن گئی۔ یہ جو میرے استاد صاحب تھے یہ بھتیجے تھے حضرت قاضی عبد القادر صاحب جھاوریاں والوں کے۔ یہ ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، قاضی عبد القادر صاحب جھاوریاں والے، جو 90 سے پہلے کے تبلیغ والے ہیں وہ ان کو جانتے ہوں گے، ان کے بھتیجے تھے یہ۔ تو ہم ساتھ ساتھ جا رہے تھے، مجھے کہنے لگے عبداللہ تھک گئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے پتہ ہے ہم کیوں تھک رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ کہنے لگے نہیں ہم تبلیغ کرنے نہیں جا رہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم اس لیے تھک رہے ہیں، ہم اس لیے تھک رہے ہیں کہ ہمارے اس تھکنے کو دیکھ کر اللہ وہ کہے ہمیں قیامت کے دن جو اللہ نے حضرت ایوب کو 18 برس کی بیماری پہ صبر دیکھنے کی بات کہا تھا، نعم العبد انہ اواب۔ میرے ایوب کے کیا کہنے، اف تک نہ کی۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو چیک کیا، بھائی وہ تو بڑے صبر والا نکلا۔ نعم العبد، کیا کہنے ایوب کے۔ فرمانے لگے ہم اس لیے تھک رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ ہمیں کہیں کیا کہنے میرے اس بندے کے، اللہ کو اچھے لگیں۔ کسی کے نزدیک پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، اللہ کے نزدیک پرفیکٹ ہو، اللہ کے نزدیک اللہ کو اچھے لگیں، اللہ کو پیارے لگیں۔ یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اچھا لگے۔ اگر یہ جذبہ انسان کے دل میں مضبوط ہو تو پھر یہ ساری دنیا سے بھی ٹکرا جاتا ہے، ساری دنیا سے بھی ٹکرا جاتا ہے، ورنہ ادھر کا تانا ادھر کا تانا بٹھا دیتا ہے۔ کسی نے تانا دیا اب بیٹھ گیا، بھائی لوگ بخشتے ہی نہیں ہیں، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، بھائی لوگ بخشتے ہی نہیں ہیں، بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے دل دماغ میں یہ جذبہ رچ بس جائے، یا اللہ میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا جذبہ عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے وہ استقامت کے ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ بڑے سے بڑے ظالم کا ظلم ان کو دین سے ہٹا نہیں سکا۔ اب دیکھیں حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، مجال ہے کہ اپنے راستے سے ہٹیں۔ حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجال ہے کہ ہٹیں۔ حضرت خباب انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، انگاروں پہ۔ انسان تو نہیں لیٹ سکتا لیکن مجال ہے کہ ہٹیں۔ یہ واقعات پہلے ہم سنا کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے ہوگا ایسے، لیکن آج جب غزہ کی کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ سب واقعات اب سچ ثابت ہو کر ہمارے یقین میں اضافہ کرتے ہیں کہ ہاں بے شک حضرت بلال ایسے ہی ہوں گے، ہاں بے شک حضرت خباب ایسے ہی ہوں گے، ہاں بے شک حضرت عمار ایسے ہی ہوں گے، ہاں بے شک حضرت سمیہ ایسی ہی ہوں گی، ہاں بے شک حضرت یاسر ایسے ہی ہوں گے۔ جب 15ویں صدی کا
ایک گرا پڑا غزہ کا مسلمان اسرائیل کے سامنے اتنی استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اپنی ایک ماں اپنے سارے ہی بچے قربان کر رہی ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. تو جب 15ویں صدی کا مسلمان اللہ پاک کو اتنا چاہ سکتا ہے، اتنا اللہ پہ فدا ہو سکتا ہے، اتنا اللہ سے پیار کر سکتا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے کیا کہنے. حبیب ابن زید کے جب مسیلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے ٹکڑے. انسان جب سخت ہو جائے تو پھر کتنا سخت ہوتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے جسم کی بوٹی کاٹی، زندہ آدمی کی، شہید کر کے پھر نہیں کیا یہ کام، زندہ آدمی کا یہ کام کیا. کتنے تڑپے ہوں گے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی خدا جانے. لیکن کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ حضرت حبیب ابن زید ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹے رہے اور اس کی پیش کردہ جھوٹی نبوت کا انکار کرتے رہے. جب یہ درد انگیز طریقے سے کی جانے والی شہادت کی کارگزاری ان کی ماں حضرت ام عمارہ کو پہنچی تو وہ کہنے لگیں لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، میں نے تو اس کو دودھ پلایا ہی اس لیے تھا، میں نے کوئی اس کو پیسے کمانے کے لیے تھوڑی دودھ پلایا تھا، میں نے تو اس کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا. اور میں بے صبر نہیں ہوں، مجھے اللہ نے صبر دیا ہے اور میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں. ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، جب ان کو بتایا گیا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے، لیکن پورا برقع اوڑھ کے آئیں. تو کسی نے کہا بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اب بھی پورا برقع، تو فرمانے لگیں بیٹا گیا ہے، حیا تو نہیں گیا. بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں حیا بھی کھو دوں؟ اللہ کی پسند پہ چلنے کا ایسا عزم کہ بیٹے کی لاش پہ بھی اس عزم میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا. بیٹے کی لاش سامنے ہے، اب بھی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کی پسند پہ جمے رہنے کا جذبہ اب بھی ان کے دل میں موجزن ہے. میرے دوستو، یہ اصل دینداری ہے. اصل دینداری یہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ والی دینداری ہر مسلمان کو عطا فرمائے. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں. یہ ہے اصل دینداری. کوئی جذبہ نہیں، کوئی خواہش نہیں. جذبہ اور خواہش صرف ایک ہے، اللہ آپ راضی ہو جائیں. اور جن لوگوں کی زندگیاں اس جذبے سے سرشار ہیں، بتائیے جب یہ مریں گے تو کتنا مزہ آئے گا ان کو. ان کی موت پہ مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟
ساری زندگی جس کو خوش کرنے میں لگے رہے اور اتنے رگڑے لگے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی قربانیاں دیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، تو اب جب اس سے ملاقات کا وقت آئے گا تو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن سرسبز و شاداب ہوں گے اور ان کی نگاہیں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، ان کو اللہ سے ملاقات ہوگی، ان کی اللہ کا دیدار ہوگا ان کو۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو خوش کیا ہوگا، یہ اتنے خوش ہوں گے کہ ان کے چہروں سے تمہیں نعمتوں کی شادابی نظر آئے گی۔ ان کو جام پلائے جائیں گے، کبھی فرشتے پلائیں گے، کبھی غلمان پلائیں گے، کبھی خود اللہ ان کو پلائے گا۔ فرشتے سلام کریں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جگہ جگہ فرشتے آئیں گے اور ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کے سلامیاں پیش کریں گے، استقبال کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے کہ اچانک ایک نور نمودار ہوگا، بین اہل الجنت فی نعیمہم استطاع لہم نور، ایک نور اتنا زوردار ہوگا کہ سب پہ چھا جائے گا۔ فرفعوا رؤوسہم، وہ ایک دم اوپر نظریں اٹھائیں گے، کہاں سے آ رہی ہے اتنی روشنی؟ جب اوپر سر اٹھائیں گے تو فَإِذَا الرَّبُّ جل جلالہ قد اشرف علیہم، جب اوپر نظر اٹھائیں گے تو وہ اللہ ہوگا جو ان کو پیار سے دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو فرشتوں کے سلام تم نے سن لیے، حوروں کے سلام تم نے سن لیے، غلمانوں کے سلام تم نے سن لیے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرنے آیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جمے رہے اور دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ کے حکم سے ہٹے نہیں، اللہ کے دین سے ہٹے نہیں، نبی کی سنت سے ہٹے نہیں، جمے رہے، دنیا کے تانے سہتے رہے، دنیا کی باتیں سہتے رہے، دنیا کے نقصانات اٹھاتے رہے، لیکن دین سے نہیں ہٹے، اللہ کے حکم سے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جب مریں گے تو میرے فرشتے اتر کے ان کو تسلیاں دیں گے، گھبراؤ نہیں، تم سے کچھ نہیں چھوٹ رہا، تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ اور پھر جب جنت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے جی میں آئے گا وہ سب ہم پورا کریں گے، جو جی میں آئے گا وہ پورا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے جی جو ہمارے جی میں تھا تم نے اس کو پورا کیا، تو آج ہم تمہاری جی چاہی کو پورا کریں گے۔ تو دوستو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی پوری اللہ کی پسند کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو، کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اپنی مرضی سے صرف دستبردار ہونا ہے۔ اور یقین جانیے اس میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے کچھ نہ پوچھو۔ جب آدمی زمین آسمان کے بنانے والے بادشاہ کی ہر مرضی پوری کر رہا ہے اور وہ خود اس کے ساتھ ہے، تو اب بتائیے اس آدمی کو کیا ٹینشن ہوگی؟ دیکھیں نا، اسرائیل
کیوں اتنا دلیر بنا ہوا ہے؟ ساری میڈیا اس کو بدنام کر رہی ہے، ساری دنیا میں وہ ذلیل ہو چکا ہے، ساری دنیا میں اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے، اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، اور ساری دنیا میں اس کی کمزوری بھی واضح ہو گئی ہے۔ اس حملے سے پہلے ساری دنیا سمجھتی تھی بھائی اسرائیل سے پنگا نہ لینا، وہ ناقابل تسخیر ہے، اس سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ساری دنیا یہ سمجھتی تھی۔ لیکن ایک مٹھی بھر نوجوانوں نے جب ہمت کر کے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا، ساری دنیا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، ساری دنیا کی گالیاں اس کو کوئی اس پہ فرق نہیں ڈال رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے امریکہ کی سپورٹ ہے، جو دنیا میں سپر پاور بنا ہوا ہے اس کی سپورٹ ہے، لہذا اس کو کسی کی باتوں کی کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ بتائیے وہ کسی کی کیا ٹینشن لے گا جس سے خود اللہ کی سپورٹ حاصل ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس سے راضی ہو، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچی پوسٹ عطا فرمائی ہے، تو بتانے لگے کہ میرے پاس دفتر میں کچھ لوگ آئے، پیپر لے کے اس پہ سائن کرنا ہے۔ کروڑوں کا گھپلا تھا اس میں، کروڑوں ملنے تھے ان کو، اگر میں سائن کر دیتا تو کروڑوں ملنے تھے۔ کہنے لگے، مجھے آ کے انہوں نے کہا اس پہ سائن کریں، پہلے محبت سے کہا، میں نے ان کو دیکھا غصے سے، میں نے کہا اس پہ سائن کرنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے فوراً پسٹل نکالا اور کہا کرتے ہیں یا؟ ان کا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ لو، اگر زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے تو میں تمہیں سجدہ کر لیتا ہوں آج، اگر موت اور زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے تو میں آج تمہیں اپنا معبود بنا لیتا ہوں، تمہارا کلمہ پڑھ لیتا ہوں آج۔ یہ اطمینان ہے۔ کہنے لگے میرے ان بولوں کا ان پہ ایسا اثر پڑا کہ وہ ایک دم سہم گئے اور اپنے پیپر لے کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کو مسلم بن کے دکھائیں، صحیح معنی میں اللہ کو مومن بن کے دکھائیں، مسلم بن کے دکھائیں۔ اس پر اللہ کی مدد ہے۔ یہ والا اسلام اگر آج زندہ ہو جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں، ساری ٹیکنالوجیاں لے کر اسلام والوں کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس اسلام میں اتنی طاقت ہے، اور جب تک ہمارا اسلام کمزور ہے تو پھر ہمیں ایٹم بھی چاہیے، ٹیکنالوجیاں بھی چاہیے، یہ بے ساکیاں بھی چاہیے، اس لیے کہ اپنی ٹانگوں میں تو جان ہے نہیں، اپنی ٹانگوں میں جان ہوتی تو پھر ان بے ساکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہتھیار اور بارود تیار کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ بارود سے فتح ہوتی ہے، ہتھیاروں سے فتح ہوتی ہے، ٹیکنالوجی سے فتح ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ من قوت ومن رباط الخیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا خاصا اسلحہ تیار کرو اور مضبوط سواریاں تیار کرو، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اس سے فتح ہوگی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم دشمن پہ اپنی دھاک بٹھا سکو، اس پہ اپنا رعب جما سکو، اس لیے نہیں کہ اس سے غلبہ ہوگا، غلبہ اس سے نہیں ہوگا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کرے گا۔ بدر میں 313 ہیں اور سامنے 1000 ہیں، اور سارے جدید ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس آئے ہیں 313 اور تلواریں لائے ہیں 8۔ اب بتاؤ کیا مقابلہ ہے؟ تلواریں صرف 8، گھوڑے صرف 2، تعداد ہے 313، اور لڑنے آئے ہیں 1000 سے، جو کہ سب کے سب جنگی حربوں کے ماہر بھی ہیں، اور سارے ہر قسم کے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، لیکن مدد اللہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی
چھپر میں سجدے میں پڑے رو رہے ہیں اور ساری رات رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو سوتے بھی رہے جاگتے بھی رہے، لیکن جب کبھی بھی ہم نے حضور کے چھپر میں جھانکا تو سرکار سجدے میں پڑے روتے ملے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میدان جنگ میں بھی میں بار بار میدان میں اترتا، پھر آتا، پھر آ کے دیکھتا حضور پھر دعا کر رہے ہوتے، میں پھر جاتا، پھر آتا، پھر دیکھتا حضور پھر دعا کر رہے ہوتے۔ اور دعا کیا کر رہے تھے؟ دعا یہ کر رہے تھے یا اللہ یہ میرے 313 چھوٹی سی جماعت، یا اللہ ان کے پاس تو کپڑے بھی پورے نہیں، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر کسی کو تیرا دین قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ ابھی رو رہے ہیں تو قرآن پاک کی آیتیں آ گئیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ میرے نبی آپ مدد مانگ رہے تھے نا، میں نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے، پھر فرمایا 3000 بھیج دیے، پھر فرمایا 5000 بھیج رہا ہوں، اب تو تم مایوس نہ ہو، پھر فرمایا یہ سب صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے اور تمہارا دل رکھنے کے لیے اور تمہاری تسلی کے لیے بھیج رہا ہوں، ورنہ میں خود بھی آ رہا ہوں، اللہ بھی آ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی بجائے اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند، اللہ کے نبی کی پسند کے مطابق گزارے اور اس کے مطابق بنائے۔ آپ سارے بھائی تیار ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔